ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد بن عبد اللہ وعلی من اتبع الهدى الى یوم اللقاء اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیات 155 تا 57 تلاوت کی، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر و استقلال سے کام لیں اور جب کوئی مصیبت ان پر پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر ہمیں جانا ہے، انہیں خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ فگن ہوگی، اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں۔ ابو یحییٰ صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عجبا لامر المؤمن، کہ مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے۔ ان امرہ کلہ لہ خیر، کہ اس کے سارے معاملات اس کے لیے باعث خیر ہیں۔ ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن، اور یہ سعادت صرف مومن کو حاصل ہے۔ ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ، کہ اگر اسے کوئی خوشحالی میسر ہوتی ہے اس پر وہ شکر بجا لاتا ہے تو یہ اس کے لیے باعث خیر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرَ اللَّهِ، اور اگر اس پر کوئی مصیبت پہنچتی ہے اس پر بھی وہ صبر کر جاتا ہے تو یہ اس کے لیے باعث خیر ہے۔ عزیزان گرامی، صبر کسی عجز و تذلل، بے بسی یا درمادگی کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر خوف و طمع کے مقابل اپنے موقف پر ڈٹے رہنے اور اپنے پروردگار کے فیصلوں پر راضی اور مطمئن رہنے کا نام ہے۔ اسی طرح شکر خالی زبان سے کلمات شکر ادا کرنے یا خدا کے نام کی مالا جپنے کا نام نہیں، بلکہ اس کی عطا کردہ نعمتوں پر سراپا شکر کا پیکر بن جانے کا نام ہے۔ یہ صبر اور شکر دونوں ہی مومن کی شان اور اس کی پہچان ہے۔ رنج و راحت، خوشی اور غم انسانی زندگی کا حصہ ہیں۔ کبھی انسان پر خوشحالی اور خوشبختی کا وقت آتا ہے تو کبھی تنگ دستی اور مصیبت کا۔ یہ دونوں حالتیں اللہ کی طرف سے امتحان ہیں، خوشحالی میں شکر کا امتحان اور بدحالی میں صبر کا امتحان۔ اس لیے مومن کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ مصیبت پر صبر کرے اور راحت پر شکر بجا لائے۔ عزیزان گرامی، اس دنیا کا نظام ہی اس طرح بنایا گیا ہے کہ یہاں دن بھی آتا ہے اور رات بھی، دونوں کے ملنے سے یہاں کا نظام مکمل ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کی بلندی اور ترقی کی راہ میں بھی سختی اور نرمی دونوں کا پیش آنا ضروری ہے۔ ایک بندہ مومن کے ساتھ ناموافق حالات اس لیے پیش آتے ہیں کہ اس کی قابضہ صلاحیتیں بیدار ہوں، اس کی راہ میں رکاوٹیں اس لیے ڈالی جاتی ہیں کہ اس کے اندر قوت مدافعت پیدا ہو۔ وہ زندگی ہی کیا جس میں صرف پھولوں کی سیز سے گزرنا ہو۔ اس لیے ہمیں آزمائش کے لمحات آنے پر گھبرانا نہیں چاہیے۔ آزمائش کے لمحات آنے پر اپنے آپ کو اس سے بچانا ایسا ہی ہے جیسے کسی طالب علم کے لیے امتحان کا انتظام کیا جائے اور وہ اس کی سختیوں سے گھبرا کر بھاگ کھڑا ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص معمول کے حالات میں حق کا ساتھ دے رہا تھا، مگر جب کوئی مشکل مرحلہ آیا تو وہ حق کو چھوڑ کر اس سے الگ ہو گیا۔ ایک شخص مزاج کے موافق صورتحال میں اسلامی بنا ہوا تھا، لیکن جب مزاج کے خلاف صورتحال سامنے آئی تو وہ اچانک غیر اسلامی بن گیا۔ ایک شخص معروف نقشے میں دینداری دکھا رہا تھا، لیکن جب کوئی غیر معروف نقشہ سامنے آیا
تو وہ دیندار بننے کے لیے تیار نہ ہوا۔ ایک شخص ساحل پر اسلام کی باتیں کر رہا تھا، مگر جب دریا کی موجوں سے سابقہ پیش آیا تو اسلامی باتیں بھول کر بالکل مختلف انسان بن گیا۔ ایسی تمام مثالیں آزمائش میں پورا نہ اترنے کی مثالیں ہیں۔ یہ کسی منافق کی پہچان تو ہو سکتی ہے، لیکن کسی مومن کی شان نہیں۔ مومن تو حالات سے لڑ کر جینا پسند کرتا ہے، ورنہ موافق حالات میں بھی نشان منزل تلاش کر لیتا ہے۔ ایک بندہ مومن جب مشکلات کے مقابل صبر و ثبات قدمی کا مظاہرہ کرتا ہے تو نصرت خداوندی اور تائید ربانی کی آغوش میں آ جاتا ہے۔ رسول خدا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس کی بہترین مثال ہے۔ آپ یتیم پیدا ہوئے، پھر اللہ نے آپ کو بہترین سرپرست عطا فرمایا، جبکہ اس معاشرے میں یتیم کو کنارے لگا دیا جاتا تھا۔ آپ حق کی تلاش میں سرگردہ تھے، پھر اللہ نے آپ کے لیے حق کا دروازہ کھول دیا، جبکہ صورتحال یہ تھی کہ ظالموں نے دین ابراہیمی کی شکل ہی بگاڑ رکھی تھی۔ آسمانی مذاہب کے پیرو جو آپ کے گرد و پیش تھے، ان کے حالات بھی آپ سورہ بقرہ، آل عمران اور دیگر مدنی صورتوں میں پڑھ سکتے ہیں کہ ان کے عقائد و اعمال بھی اس قدر مسخ ہو چکے تھے کہ رائے حق کا متلاشی ان سے کوئی بھی رہنمائی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ آپ جس شمع ہدایت کو لے کر اٹھے کہ بندگان خدا کو تاریکیوں سے نکال کر اجالے میں لائیں، اسی شمع ہدایت کو کفار مکہ اپنے منہ کی پھونک سے بجھا دینے کے در پہ تھے، لیکن مخالفت کے باوجود آپ نے صبر و ثبات قدمی کا مظاہرہ کیا، جس کے نتیجے میں نصرت خداوندی شامل حال ہوئی اور دین اسلام عالم عرب میں نیر تابہ بن کر درخشاں ہوا، جس کے سامنے قیصر و کسریٰ بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے۔ آپ کو شہر مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا گیا، پھر بھی آپ نے صبر و استقلال سے کام لیا، جس کے نتیجے میں مکہ فتح ہوا اور کفر نے اسلام کے سامنے اس طرح گھٹنے ٹیک دیے کہ پھر سر اٹھانے کا امکان ہی نہ رہا۔ عزیزان گرامی، یہ ایک تاریخی مثال ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کس طرح اپنے ان بندوں کی مدد فرماتا ہے جو ہر طرح کے سرد و گرم حالات میں اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں اور صبر و ثبات قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ تاریخی مثال ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ اگر سماج میں رہنا ہے تو پانی کی طرح رہیے جو اپنے اندر وسعت رکھتا ہے اور سر راہ آنے والی رکاوٹوں کو نظر انداز کر کے اندر ہی اندر اپنے لیے راستہ بنا لیتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔